الصلاة والسلام على من لا نبي بعده والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. میرے عزیز طلباء ساتھیوں اور دیگر شرکائے مجلس، ہماری ہفتہ وار مجلس کی غرض وجہ خود میں جھانکنا ہے. یہ ہمارا آپس کا مذاکرہ ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور کس مقصد میں لگے ہوئے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے حقیقت میں، اور ہم نے کیا بنا رکھا ہے، کیا بتلایا گیا ہے اور ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر رہے ہیں، کس راہ پہ چلنے کی ترغیب تلقین کی گئی ہے اور ہم نے کس راہ کو اختیار کر رکھا ہے. تو راہ اس منزل تک وہی جاتا ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلا سمجھا دکھا کر کے عمل کر کے ہم تک وہ پہنچا گئے ہیں. وہی راہ از حقیقی منزل کو پہنچتا ہے، جس منزل کے ہم راہی ہیں، جس منزل کے ہم جستجو کر رہے ہیں. اس منزل تک صرف وہی راہ جاتا ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جس راہ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں وہی راہ آخر اللہ تک پہنچتا ہے. دیگر راہ شیاطین کے گھڑے ہوئے بنائے ہوئے ہیں، وہ راہ ادھر ادھر بھٹکنے کے لیے تو ہیں، منزل تک نہیں پہنچتے. صداقت کا راہ وہیں پہنچتا ہے، کذب کا راہ وہاں نہیں پہنچتا، فراڈ کی راہ وہاں نہیں پہنچتی، دھوکے بازی کی راہ وہاں نہیں پہنچتی، بے نمازی کی راہ وہاں نہیں پہنچتی، کینہ بغض حسد کی راہیں وہاں نہیں پہنچتی. راہ وہی پہنچتی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دکھلا گئے، سمجھا گئے، کر کے عمل ہمیں ہمارے دلوں کے لیے رہنمائی کا جو سامان پیدا کر گئے وہی ہے. جو اس راہ پہ چل رہا ہے وہ در حقیقت کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے. جو ادھر ادھر کی راہیں ہیں وہ منزل کو دور کر رہی ہیں نہ کہ قریب. بندہ یہ کہے کہ میں تو قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں، ہاں مصیبت کے قریب ہو رہا ہوگا، ہاں تکالیف کے قریب ہو رہا ہوگا، مصائب و پریشانیوں کے قریب ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ کے قریب اس وقت ہوگا جب اس راہ پہ چلے گا جو پیارا پیغمبر دے گیا ہے. چاہے میں طالب علم ہوں، چاہے میں دکاندار ہوں، چاہے میں آفیسر و ملازم ہوں، میری کامیابی کا راز پیارے پیغمبر کی زندگی کی راہیں ہیں. یہ راہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اگرچہ کچھ بظاہر کھٹن معلوم ہوتی ہے، اس میں مصائب اور پریشانیاں بھی اترتی ہیں، امتحان بھی آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ وہم لا یفتنون، کہ لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے ہیں، وہم لا یفتنون، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا، کیا ان کو جھنجھوڑا نہیں جائے گا، کیا ان کو جانچا نہیں جائے گا، کیا کبھی انہیں گرمی کی تپتی دھوپ کے اندر نماز کے لیے بلا کے انہیں دیکھا نہیں جائے گا،
کیا کبھی انہیں سردی کی ٹھٹھرتی راتوں کے اندر نماز کے لیے بلا کر انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا انہیں اپنی دکان کے کھڑے ہوئے گاہکوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے بلا کر آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا ان کی پکی ہوئی کھیتیوں کو وہ دیکھ رہے ہوں گے اور اس وقت بارش اور آندھی آئے گی تباہ و برباد کر کے؟ کیا ہم آزمائیں گے نہیں کہ شکر کرتا ہے کہ ناشکری پہ اتر آتا ہے؟ ہم آزمائیں گے، ہم دیکھیں گے کھرا سکہ کون ہے، کھوٹا سکہ کون ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، بس یہی کافی ہو جائے گا؟ وہم لا یفتنون، کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہم آزمائیں گے، لمحہ بلمحہ آزمائیں گے، کسی کو دولت دے کر آزمائیں گے، کسی سے دولت چھین کر آزمائیں گے، کسی کو سرداری دے کر آزمائیں گے، کسی کو غریبی کے دھکے دے کر آزمائیں گے، کسی کو ہم بڑھاپے کی تکالیف اور پریشانیوں میں آزمائیں گے، کسی کو جوانی کے شباب میں ہم آزمائیں گے۔ ہم آزمائیں گے، ہم دیکھیں گے ہمارا کون ہوتا ہے، ہمارے پاس کون اترتا ہے، ہماری راہ کون اختیار کرتا ہے۔ دعوے دار تو سب ہوں گے، دعوے تو ہر ایک نے کیے ہوں گے کہ میں اللہ والا ہوں، میں اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ امتحان جب آتا ہے کھرے اور کھوٹے کا پتہ تب چلتا ہے، وہ کون کھرا تھا اپنے دعوے کے اندر، کون جھوٹا تھا اپنی باتوں کے اندر، تب معلوم ہوتا ہے، تب کھلتا ہے راز۔ ویسے تو وہ دکان پر بیٹھا ہوا بڑی باتیں کر رہا تھا، بڑی اللہ والی باتیں کر رہا تھا، لیکن جو ہی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں، حی علی الفلاح کہا گیا، اٹھو کامیابی کی طرف آؤ، تو اس کے پاؤں لرز اٹھے، اب اس کے پاؤں کب کبا اٹھے، اب وہ نماز کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہاں گئی تیری بزرگی، وہ کہاں گیا تیرا تقوی؟ تو نے تو کہا تھا میں اللہ والا ہوں، میرا اللہ سے تعلق ہے، اب جا فلاح کے لیے بلایا جا رہا ہے، اب فلاح کے لیے پکارا جا رہا ہے، اب تجھے وہ کامیابی سے نوازنا چاہتا ہے، اب وہ تمغے کامیابی کے دینا چاہتا ہے، اب آ تو صحیح، لیکن نہیں آتے۔ تو میرے عزیز بھائیو اور دوستوں، ہم چہروں میں جیسے بھی ہوں، ہم شعبوں میں جیسے بھی ہوں، ہم کاموں میں جیسے بھی ہوں، ہم جس لائن کے مسافر بھی ہوں دنیا کے اعتبار سے، لیکن ہماری کامیابی اخروی اور دنیاوی تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا رکھا ہوگا۔ صحابہ کی زندگی تو دیکھو، ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گزری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد نہیں ہے کہ جب ابان بن سعید جن کے پاس یہ ٹھہرے تھے حدیبیہ کے موقع پر، تو اس نے کہا یہاں سردار اسے مانا جاتا ہے جس کا تہبند لٹک رہا ہو، جتنا زیادہ تہبند لٹکتا ہے اتنا بڑا سردار ہوتا ہے اور اس کی بات سنی جاتی ہے۔ تو آپ کیوں نہ تھوڑا سا اپنا تہبند لٹکا دیجئے نیچے، ٹخنوں سے نیچے کر دیجئے، تاکہ آپ کو لوگ سردار جانیں، آپ کی بات سن سکیں۔ آپ آئے ہو پیارے پیغمبر کی سفارش لے کر، آپ آئے ہو پیارے پیغمبر کا پیغام لے کر کہ کیا کہ ہم صرف عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اے عثمان تھوڑا سا یہ تکلیف کر لے، تھوڑی سی یہ بات ہے، تاکہ تیری بات سنی جائے گی، تاکہ تیری بات کو اہمیت دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو بھی بڑا سردار شمار ہو جائے گا، بڑا سردار لگے گا، تیرا تہبند نیچے ہوگا۔ تو کیا جواب دیا؟ احادیث کے وہ الفاظ، تاریخ نے وہ الفاظ محفوظ کیے اور ہم تک پہنچائے۔ اس صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ ہاکذا رأینا صاحبنا، اوے ہم نے تو اپنے یار کو دیکھا ہی ایسے ہے، او ہمارے لیے یہی حجت کافی ہے، ہمارے لیے دلیل یہی کافی ہے۔ ہم نے اپنے خلیل کو، ہم نے اپنے دوست کو، ہم نے اپنے صاحب کو، ہم نے اپنے پیغمبر کو اسی طرح دیکھا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر تہبند رہا ہے۔ آج عثمان کی بات سنی جاتی ہے تو سنی جائے، آج کوئی اسے سردار مانتا ہے تو مان لے، آج کوئی اس کی بات کی طرف توجہ دیتا ہے تو دے لے، نہیں دیتا تو نہ دے، لیکن عثمان اس راہ سے نہیں ہٹ سکتا جس پر پہلے پیغمبر کو دیکھ کے آیا ہے۔ اور میں آج کیا کرتا ہوں؟ جلدی جلدی نیچے لٹکاؤ، یار یہ سارے ساتھی بیٹھے ہوئے مذاق اڑائیں گے، وہ اڑاتے ہیں، اڑانے دو۔ جب تہیہ کیا ہے پیارے پیغمبر کی سنتوں پہ چلنے کی تو ہر تکلیف آئے گی، ہر پریشانی آئے گی، تانے بھی سہنے پڑیں گے، لوگوں کی باتیں بھی سہنی پڑیں گی، لوگ بڑے تانے دیں گے، بڑا نمازی بن گیا، بڑا ملا بن گیا، بڑا دیندار بن گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ امتحان تو یہی ہے نا،
لیکن یہ یاد رہے یہ چند دن کے ہوتے ہیں، جب پہلے بندہ اس راہ پہ چل جاتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں یہ تو اس راہ کا ہی مسافر ہے، تانے بھی ختم، باتیں بھی ختم، سب چھوڑ دیتے ہیں کہ مولوی جانے، اس کا کام جانے، مسجد جانے، یہ جانے۔ تو میری بات کا اول و آخر خلاصہ یہی ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں سمجھ آتا ہے نہیں آتا، ہمارے ذہنوں میں یہ بات اترتی ہے نہیں اترتی، ہمارے ذہن اور ہمارے دل اس بات کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن کامیابی اسی راہ پہ چلنے میں ہے جو پیارا پیغمبر راستہ دے گیا ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راہ بتلائے گئے ہیں۔ تو ہم اگر طالب علم ہیں تو تب بھی ہمارے لیے یہی راہ ہے، اگر ہم دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں تب بھی ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کس میں پائی جا رہی ہے، ہم اس خوشی کو چھوڑ دیں جس خوشی کی وجہ سے پیارا پیغمبر ناراض ہوتا ہے۔ مخلوط آج کل شادیوں کے نظم آ گئے کہ تو وہ وہاں نہ جائے، اس کو کہہ دے کہ تیری وجہ سے میں پیارے پیغمبر کو ناراض نہیں کر سکتا، تو میری وجہ سے اپنی برادری کو ناراض نہیں کر سکتا، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ مخلوط نہ کر، لیکن تو کیا کہتا ہے کہ بھئی برادری ناراض ہو جائے گی، تو میری وجہ سے اپنی برادری کو ناراض نہیں کر سکتا، تو میں تیری وجہ سے اس گنبد خضرا والے کو ناراض نہیں کر سکتا، تو اپنی قربانی نہیں دے سکتا، تو بستی اور کنبے اور قبیلے کے دو آدمیوں کی ناراضگی نہیں سہ سکتا، میں کل قیامت کے دن اس پیارے پیغمبر کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ تجھے تیری برادری محبوب ہے، مجھے میرا پیارا پیغمبر محبوب نہیں ہے، تجھے تیری برادری محبوب لگتی ہے، تجھے وہ قیمتی لگتے ہیں، تجھے یہ راہ قیمتی لگتی ہے، مجھے وہ راہ قیمتی لگتی ہے۔ تو بہرحال یہ عملی زندگی کیسے بنے گی؟ عملی زندگی کے لیے یہ جو پریکٹس چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم بھی چلے چار ماہ اور جماعت کے ساتھ جڑ جائیں۔ وہاں ماحول جو ہوتا ہے اس ماحول میں جڑنے کی وجہ سے بہت سے اعمال ایسے شروع ہو جاتے ہیں جو بندے کی زندگی میں رہتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے طلباء یہی کوشش ہوتا ہے، یہ تہیہ کریں کہ جب چھٹیاں تھوڑی ہوں تو اس وقت بھی بندہ روزہ عاشرہ لگا لے، جب زیادہ ہوں جیسے یہی شعبان و رمضان کی اس میں چلہ لگا لے، فاضل ہونے والا ہے تو وہ سال کا عزم اور ارادہ رکھے کہ میں انشاءاللہ اللہ کی راہ میں ایک سال ضرور لگاؤں گا۔ اور باقی حضرات سے بھی یہی درخواست ہے کہ ضرور اس کام کو وقت دیں تاکہ زندگیوں میں ایک انقلاب آئے، تاکہ زندگیوں میں ایک انقلاب آئے، اور وہ انقلاب یہی ہے کہ زندگی پہلے بھی گزر رہی ہے، بعد میں بھی گزرے گی، لیکن زندگی گزرنے میں بڑا فرق ہوگا، ایک ہے گزرنا اور ایک ہے قیمتی بننا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، ہم نے جو کچھ کہا سنا اے اللہ یہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے، یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول و منظور فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، اس پر استقامت نصیب فرما، آزمائشوں سے بچا، یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہمیں ہماری آزمائشوں سے حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، جھولیاں یا اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرے سامنے آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ گناہ گاروں کا ایک جتھا، گناہ گاروں کی ایک جماعت تیرے در پہ آئی بیٹھی ہے۔ اے اللہ یہ اتنے نوجوان، اتنے لوگ اگر ایک کسی کنجوس کے در پہ چلے جائیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، تو وہ تو سخیوں کا سخی ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کچھ نہ کچھ دے دے۔ اے کریم اللہ تیرا کچھ نہ کچھ دے دینا ہماری نسلوں تک کے لیے کافی ہو جائے گا، یا اللہ ہماری نسلوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والے اللہ
ہم گناہوں میں تر بتر ہیں، رواں ریشہ ریشہ گناہوں میں تر بتر ہے، لتھڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ جیسے وہ ماں دور نہیں پھینکتی، صاف کر کے اے اللہ اپنے قریب کر لیتی ہے، یا اللہ ہمیں بھی ان گناہوں سے پاک کر کے اپنے قرب میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دھتکاریے مت، یا اللہ ہمیں دھتکاریے مت، اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کے سبب یا اللہ ہمیں محروم نہ کر، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کیے رکھ۔ اے ربا، اے مہربان مولا، اے کریم اللہ، اے اللہ تجھے یہ صدائیں تو سمجھتا ہے۔ جب فقیر آ کر کسی کی تعریفیں کرتا ہے، یا اللہ اسے اپنا طمع ہوتا ہے، اسے اپنی لالچ ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم تجھے سخیوں کا سخی کہہ رہے ہیں، یا اللہ تجھے شہنشاہوں کا شہنشاہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ تجھے بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ ان فقیروں کو بھی اپنی لالچ ہے، اے کریم اللہ ان فقیروں کو بھی اپنی لالچ ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ اے کریم اللہ ہمیں دنیا میں بھی محروم نہ کر، آخرت میں بھی محروم نہ کر۔ آخرت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ کریم اللہ، رحیم اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کے مواقع سے بھی ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ایسی جگہوں سے بھی حفاظت فرما جہاں گناہ ہوتے ہوں۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ ہم سب کی وہ دعائیں بھی سن لے جو ابھی تک ہمارے دلوں میں نہیں اتری، یا اللہ وہ دعائیں بھی ہماری قبول فرما لے جو دلوں میں آ چکی زبان تک نہیں آئیں۔ یا اللہ جو ساتھی آئے بیٹھے ہیں اللہ ان کے جان مال رزق اولاد میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ یہ طلباء یا اللہ وہ تیرے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تیرے دین کی خاطر، یا اللہ اپنے اہل و عیال کو کنبے قبیلے کو چھوڑا تیرے دین کی خاطر۔ اے کریم اللہ، یا اللہ ان سے دین کا کام لے لے، اے اللہ انہیں دین کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ آج دشمن ہزاروں اور اربوں کی تعداد میں پیسے خرچ کر رہا ہے، یا اللہ اپنے باطل کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے۔ یا اللہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، لیکن یا اللہ تیری تو طاقت ہے۔ یا اللہ ان ابابیل کے ذریعے سے، یا اللہ یہ ہمارے ابابیل، یا اللہ ان کے ذریعے سے ان ہاتھیوں کو شکست دے۔ یا اللہ ان باطل، ان طاغوتی طاقتوں کی، یا اللہ ان ہاتھیوں کو شکست دے، اور اللہ ہمیں کامیاب و سرفراز فرما۔ یا اللہ ہماری نصرت اور مدد فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں یا اللہ تو ہی جاننے والا ہے، یا اللہ ان کی تو خصوصی نصرت و مدد فرما، بالخصوص کشمیر، فلسطین، اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کریم اللہ تو جانتا ہے۔ یا اللہ ہم مدد نہ کر سکے، ہم ان کی مدد کو نہ پہنچ سکے، اے کریم اللہ تو مدد کرنے پر قادر ہے۔ یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کو مار دیا گیا، یا اللہ ان کے بڑھوں کو قتل کر دیا گیا، یا اللہ ان کے روڈ، ان کے راستے ان کے خونوں سے تر بتر ہو گئے، یا اللہ ان کے گھر انہی پر منہدم ہو گئے۔ اے کریم اللہ ان کے دشمنوں کی اگر قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما، ہدایت نہیں ہے تو انہیں چن چن کر تباہ کر دے۔ یا اللہ ان کی مکر اور ان کی چالیں انہی پر لوٹا دے، یا اللہ ان دشمنوں کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ یا کریم اللہ انہیں دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دے، یا اللہ انہیں دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دے۔ اے کریم اللہ ہمارے بھائیوں کو وہ قتل کر رہے ہیں، اے اللہ تو خصوصی نصرت اور مدد فرما، خصوصی نصرت اور مدد فرما۔ ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ اور کیا رہ گیا؟ یا اللہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے حق میں بھی اور تمام مسلمانوں کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ ہمارے بڑے جو وفات پا چکے ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے معاونین کو اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں نصیب فرما، جو معاونت کر رہے ہیں، یا اللہ جنہوں نے کی یا کرنے کے ارادے میں ہیں، اے اللہ تمام کے ان تمام نیتوں کو قبول فرما، اپنی شیان شان اجر عظیم سے نواز۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ، اور جب موت دے تو زبان پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔